سے پہر کربلا کا میدان اور ہمارا مولا تنہا رہ گیا۔ عجب عالم غربت حسین کی آج ہے، کیونکہ آپ دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے کوئی نظر نہیں آتا۔ فرات پہ عباس کا شیر بازو کٹا کر لیٹا ہے، مقتل میں احمد علی اکبر کا لاشا ہے، وہ چھوٹے سے تیلے کے پیچھے ایک ننھی قبر علی اصغر کی ہے، قاسم کا لاش گڈری میں ہے اور میرا مولا تنہا ہے۔ عزادارو، آپ لوگ نے نماز پڑھا ہے، اطمینان سے نماز پڑھ چکے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن چلیے میرے ساتھ کربلا اور آپ کو دکھا حسین پر کیا بیت رہی۔ یہی ظہر کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ ابو سمیمہ السیدامی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے زوال پذیر ہو گئے خورشید۔ ایک مرتبہ آقا حسین سے کہتے ہیں مولا نماز کا ٹائم، نماز کا وقت ہو چکا۔ امام دعا دیتے ہیں جعلک اللہ من المصلین، خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ سب نماز بچھائی جاتی ہے، امامت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ نماز شروع کرنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر کہنے جاتے ہیں کہ سب جماعت سے دو صحابی نکلتے ہیں، ایک کا نام زہیر، دوسرے کا نام سعید۔ امام مصلی پر کھڑے ہیں، سعید اور زہیر امام کے سامنے آ کر کھڑے رہتے ہیں۔ نماز شروع ہوتی ہے، نماز خوف ہے نا، 2 رکعت نماز۔ ارے کیسا عالم آ چکا امام حسین پر، آج 4 رکعت ظہر کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ مگر سعید و زہیر سامنے آتے ہیں، پتہ ہے کس لیے؟ کیونکہ وہاں فوج تیر باران کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں صحابی سامنے آتے ہیں، ایک مرتبہ سامنے آنے کے بعد امام کی نماز تو شروع ہے، کبھی قرات پڑھتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، اور سعید و زہیر جیسے تیر آتا ہے، کوئی یہاں سے تیر آتا ہے تو زہیر اپنا سینہ دے دیتا ہے، یہاں سے تیر آتا ہے سعید اپنا سینہ دیتا ہے، سینے پر تیروں کی بارش لیتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں۔ ارے بھیا سعید، زہیر، ارے بھیا زہیر، دیکھنا خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک بھی تیر ہم سے گزر کے آقا حسین پر جا پہنچے۔ اگر ایک بھی تیر چلی گئی تو آقا تو رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک مرتبہ نماز پڑھتی جا رہی، چلتی جا رہی، دوسری رکعت رکوع ہوا، سجدہ ہوا۔ اب جیسے امام نماز کو تمام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز تمام ہوئی، 2 صحابی زمین پر گرے، ایک مرتبہ حسین کی طرف مڑتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں آقا اب اجازت ہو تو روح پرواز کر جائے، یعنی اب بھی نصرت کے لیے پکارتے ہیں تو ہم دونوں حاضر ہیں۔ ارے حسین کو پیار آتا ہے، مصلی سے اٹھتے ہیں، صحابے کے درمیان بیٹھتے ہیں، ایک کا زانو ایک کا سر ایک زانو پر، دوسرے کا سر دوسرے زانو پر۔ روایت بتاتی ہے اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، اے میرے پیارے سعید، اے میرے پیارے زہیر، تم جا رہے ہو نا، مجھ سے پہلے جا رہے ہو، ایک کام کرنا، سعید ایک کام کرنا، زہیر ایک کام کرنا، جیسے میرے نانا سے ملنا، کہنا اے رسول خدا آپ کے نوازے پر دشمنوں کی الغار۔ جیسے گفتگو ہو رہی تھی، روایت بتاتی ہے جیسے گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ زہیر کا چہرہ سعید کے چہرہ متغیر ہوا۔ حسین پوچھتے ہیں اے میرے شیروں، اے میرے صحابیوں، کیا بات ہے؟ دونوں کہتے ہیں آقا آپ کے نانا رسول خدا آئے ہیں،
سعید اے زہر پانی پی لو. ارے ایک جملہ دے کہتے ہیں کلیجہ پھٹ جائے گا. کہا اگر کوثر کا پانی پی لیا تو شرط وفا کیسی؟ ارے خیمے میں علی اصغر پیاسا, ارے خیمے میں سکینہ پیاسی, ہم پانی پی لے, آقا ایسا ظلم نہ کرے. کچھ دیر نہ گزرتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر حسین نے دیکھا دونوں کا چہرہ متغیر ہوا. اب کیا بات ہے؟ کہتے آپ کے بابا علی آئے ہیں, آپ کے بابا علی آئے ہیں, ہم کو دعائیں دے رہے. کچھ دیر نہ گزری تھی پھر چہرہ متغیر ہوا. اب کیا ہے؟ کہا آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ آئے ہیں. ارے آپ نے سمجھا صرف آپ اور ہم مشتاق نہیں کربلا کے, ارے رسول مشتاق ہے, علی مشتاق ہے, ارے حسن مشتاق ہے. اب کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ایک عجیب تبدیلی سعید اور زہیر کے حالت میں. روایت بتاتی ہے ہاتھوں کو لیا سینے پر دبایا, کبھی ہاتھوں کو کھولتے, کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے, کبھی پیروں کو دراز کرتے, کبھی پیروں کو سمیٹتے. اے میرے شیر, اے سعید, اے زہیر, یہ کیا حالت ہے؟ کہا آقا جب نانا رسول آئے تھے پہچان لیا, جب بابا علی آئے پہچان لیا, جب حسن مجتبیٰ آئے پہچان لیا, مگر اب کے جو آنے والا ہے پہچاننے میں نہیں آتا. حسین پوچھتے کیوں؟ کہا کیونکہ سر سے لے کے پیر تک ردا میں ہے, سر سے لے کے پیر تک ردا میں ہے. حسین پوچھتے کہاں؟ سعید زہیر بتاتے ہمارے پیروں کی طرف. ارے حسین کہتے سعید اے زہیر پیروں کو سمٹو. ارے میری ماں فاطمہ, ارے میری ماں فاطمہ آئی ہے, بے ادبی نہ ہو جائے. فاطمہ کہتی ہے اے سعید, اے زہیر تمہارا شکریہ, میرے بیٹے کی نماز پڑھوا لی, ایک تیر کو آنے نہ دیا. ارے تو خیاری ماں کس انداز میں شکریہ ادا کرے, ارے پہلو شکستہ ماں کیسے شکر ادا کرے. مگر اے سعید, اے زہیر بہت بہت شکریہ, مدد تو کیا آپ نے, مگر اے سعید اور زہیر ایک بات سن لو, ابھی تو مدد کیا آپ نے مگر کچھ دیر بعد آ جانا. ارے وہ وقت آئے گا میرا بیٹا حسین آخری سجدے میں ہوگا, تیروں کا مسلح, اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. عزادارو, ایک مرتبہ نماز ختم ہوئی, سلسلہ شہادت شروع, اصحاب جاتے گئے, شہید ہوتے گئے, حسین جاتے گئے, لاشیں کو لاتے. یہ جملے کو یاد رکھیے گا, آگے مصائب میں کام آئے گا. جاتے گئے لاشوں کو لاتے گئے, جاتے گئے لاشوں کو لاتے گئے. ایک وقت آتا ہے اصحاب تمام ہو چکے, اب بنی ہاشم کی باری, مگر جیسے ایک ایک جاتے گئے شہید ہوتے گئے. کبھی حسین جاتے قاسم کی لاشیں کو لے آتے, کبھی جاتے تو اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالتے, کبھی جاتے عباس کے کٹے بازوؤں کو اٹھاتے, ارے کبھی جاتے تو ننھی سی لحد بناتے. ایک وقت آتا ہے یہاں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, بس یہی وقت ہوگا, آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. ارے وہاں حسین دائیں دیکھا نظر نہیں آیا, بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. ارے وہ لشکر نہیں رہا, صرف صاحب لشکر رہا. یہ مرحلہ جو ہے نا, جب حسین یہ حالت میں اپنے آپ کو قرار پاتے ہیں, پھر ایک مرتبہ خیموں کی طرف متوجہ ہوتے, زینب کے خیمے میں جاتے ہیں. بھئی آخری خدا حافظی کرنی ہے نا, الوداع کہنا ہے, اور یہی مرحلہ ہے جو فاطمہ کو سب سے سنگین لگتا ہے, کیونکہ اب وہ موقع آ گیا کہ جب فاطمہ کو پتا ہے وہ گرمیاں مدینے کی جب چکیاں پیس پیس کے جب حسین کو پالا تھا, اب یہ میرا حسین جائے گا تو آئے گا نہیں. خیمے میں وارد ہوتے ہیں الوداع کے لیے. السلام علیکم من السلام, اے بیبیاں میرا سلام, اے رقیہ میرا سلام, اے سکینہ میرا سلام, رباب میرا سلام, فروا میرا سلام, اے زینب میرا سلام. ایک
عجیب منظر ہوتا ہے، جیسے حسین آخری الوداعی سلام کے لیے آتے ہیں، زینب کہتی ہے بھیا ذرا یہاں آئیے گا، آخری چند لمحے ہیں حسین اور زینب کے درمیان، بھیا ذرا یہاں آئیے گا۔ حسین آتے ہیں، زینب کہتی ہے بھیا ایک فیور کر دیجئے۔ کیا بہن؟ کہ یہ گلے پر سے جو امامہ کا ٹکڑا ہے اسے ذرا ہٹاؤ۔ حسین امامے کے ٹکڑے کو ہٹاتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے اور گلے کا بوسہ لینا شروع کرتی ہے۔ حسین متعجب، ارے زینب یہ کون سا موقع ہے گلے کو چومنے کا؟ کہتی ہے نہیں بھیا، میں اماں کی وصیت پر عمل کر رہی تھی۔ کون سی وصیت؟ کہ وہ سن 11 ہجری کی رات جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، مجھے بلایا تھا، بیٹی زینب کربلا میں جب میرا حسین آخری بار خدا حافظی کے لیے آئے تو جاتے وقت اس کے گلے کا میرے جانب سے بوسہ لینا، کیونکہ اسی گلے پر شمر کا خنجر۔ یہ کہنا بوسہ لیا تو حسین نے کہا اب میری باری ہے زینب، ذرا اپنے بازو سے ردا تو ہٹاؤ، ذرا اپنے بازو سے ردا تو ہٹاؤ۔ ردا کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ حسین جھکتے ہیں، بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کرتے۔ زینب کہتی ہے ارے بھیا یہ کیا؟ کہتی تم نے امی کی وصیت پر عمل کی، میں بابا کی وصیت پر عمل کرتا ہوں۔ 21 رمضان کی رات بابا دنیا سے جا رہے تھے، مجھے بلایا تھا، اے بیٹا حسین یہاں آنا، جب کربلا میں تم زینب سے آخری بار ملنا تو اس وقت شانوں کا بوسہ لینا، کیونکہ یہاں ہی رسی بندھی جائے گی، میری زینب قیدی بنائی جائے گی۔ ایک دوسرے پر وصیت کا عمل ہوتا ہے۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ حسین خیمے سے نکلتے ہیں، آخری بار مقتل میں جانا ہے، نکلتے ہیں، زلجنا پر سوار ہوتے ہیں۔ اب سنیے گا، حسین بہت تھکے ہوئے ہیں، 3 دن کے پیاسے، آج سویرے سے بار بار جو بھی شہید گیا ہے لے آنے کے لیے حسین جاتے تھے۔ حبیب کا لاشا لایا، جون کا لاشا لایا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا لایا، عباس کے بازو کو اٹھایا، اکبر کا لاشا اٹھایا، سویرے سے لے کر اب تک حسین مقتل میں جاتے رہے۔ یہ 60 برس کا بوڑھا امام 3 دنوں کا بھوکا پیاسا، ارے لاشوں کو اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا، مگر ساتھ میں زلجنا بھی تھکا ہے نا، کیونکہ وہ بھی امام کو لے جاتا ہے مقتل میں اور مقتل سے لاشا اٹھا کر لاتا ہے۔ اس مرتبہ حسین سوار ہوتے ہیں۔ زلجنا تم بہت تھکے ہوئے ہو، بس حسین کا وعدہ ایک بار اور زحمت کر لو، ایک بار آقا کو لے جاؤ مقتل میں، دوبارہ زحمت حسین نہیں دیں گے۔ مگر جیسے بڑھانا چاہتے ہیں زلجنا ہے کہ چلتا ہی نہیں۔ اگر کیا کرے، ایک مرتبہ اشارے سے بے زبانی میں کہتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، پھر اپنے منہ کو حسین کی طرف لے جاتا ہے، پھر نیچے دیکھتا ہے، ایسے کہتے آقا ذرا نیچے تو دیکھیے۔ اب جب حسین نیچے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا؟ ارے 3 برس کی سکینہ گھوڑے کے پچھلے پیروں سے لپٹی، ایک جملہ کہتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ ارے زلجنا حرکت کرے تو کیسے سکینہ پکڑی ہے، جیسے ارے جن کے پاس بچے ہیں، سوچئے 3 برس کی 3 دنوں سے پیاسی باپ جا رہا مرنے، کیا کیفیت۔ حسین نیچے اترتے ہیں، ایک مرتبہ جھکتے ہیں، سکینہ کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، بیٹا تیرے بابا کو جانے دے۔ سکینہ کہتی ہے نہیں جانے دوں گی بابا، بابا آپ مقتل میں نہ جائیے۔
حسین کہتے دیکھ بیٹی اگر میں مقتل میں گیا تو شاید کچھ قطرہ آب تیرے لیے لے آؤں گا. ارے پانی کا نام سننا, یہ 3 دن کی بچی پیاسی تو رہی تھی, ایک مرتبہ پانی کا نام سنا, کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. 3 دن کی پیاسی بچی کہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. کیوں؟ ارے ابا چاچا عباس بھی یہی کہہ کے گیا تھا, نہ پانی آیا نہ چچا آیا, بابا مجھے پانی نہیں, بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. آپ سوچئے حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہو. ایک مرتبہ زمین پر, روایت بتاتی ہے زمین پر لیٹتے ہیں, سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے. آپ جانتے ہیں نا سکینہ حسین کے سینے سے بہت مانوس, اکثر و بیشتر حسین کے سینے پر سویا کرتی ہے. ایک مرتبہ سینے پہ لٹاتے ہیں, کبھی منہ کا چمن لیتے ہیں, کبھی پیشانی کو چومتے ہیں. پھر ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حسین سکینہ کو نزدیک بلاتے ہیں, لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی سکینہ جب تیرا بابا جائے گا رونا نہیں, گریا نہیں کرنا, تیرا بابا جانے والا ہے, گریا نہیں کرنا. سکینہ پوچھتی ہے مگر بابا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتی ہے کیونکہ بہت جلد تو یتیم ہونے والی ہے, تو یتیم ہونے والی ہے. غور سے سنیے گا, کلیجہ پھٹ جائے گا, بس مسائل کے لیے اتنا کافی. تو یتیم ہونے والی ہے. جیسے یہ سنا بازو میں قریب ہی حضرت ابو الفضل العباس کا چھوٹا بیٹا فضل ابن عباس کھڑا تھا, بہت چھوٹا بچہ. جیسے یہ گفتگو سنا کہ حسین آقا کہتے ہیں تو یتیم ہونے والی ہے, یہ بچہ اتنا چھوٹا کہ یتیمی کا مفہوم نہیں جانتا تھا. ایک مرتبہ وہاں سے دوڑا, اپنی ماں کے پاس گیا, بیوہ زوجہ اور بیوہ حضرت عباس زکیہ خاتون. کہتے اماں اماں ایک سوال ہے, یہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کے معنی کیا ہے؟ ماں دیکھتی ہے چھوٹے بچے کو, پوچھئے مگر پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہ اماں بتائیے یتیم کا معنی کیا؟ اب آپ سوچئے اتنا چھوٹا بچہ باپ فرات پر لیٹا ہے, ماں سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ ایک مرتبہ ماں کہتی ہے بیٹا فضل خود کو دیکھ لو, تو یتیم ہے, خود کو دیکھ لو تو یتیم ہے. اماں مطلب نہیں سمجھا. کہتے بیٹا جس کا باپ مر جاتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں. کچھ دیر چھوٹا بچہ سوچنے لگا, پھر کہتا ہے ارے اماں آقا حسین نے یہ سکینہ شہزادی سے کہا کہ تو یتیم ہوگی, یعنی کیا میرا چاچا مرنے جا رہا ہے؟ سنیے گا کلیجہ پھٹ جائے گا. کیا میرا کیا آقا حسین مرنے جا رہے؟ اماں کہتی ہے ہاں بیٹا آقا حسین مرنے جا رہے. کچھ دیر پھر سوچتا ہے, پھر سوال کرتا ہے مگر آقا مرنے کیوں جا رہے؟ شہزادی کو یتیم کیوں کرنا چاہتے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جب لشکر کا علمبردار مر جائے تو پھر صاحب لشکر کو زندہ رہنے کی تمنا نہیں ہوتی. یہ سنا بچہ ایک سوال کرتا ہے, اور اگر کوئی علمبردار بن جائے, اگر کوئی علمبردار بن جائے, ماں کہتی ہے بیٹا علمبردار بننا آسان نہیں. پتہ نہیں اس بچے کو کیا خیال آیا, ارے جانے قربان, پتہ نہیں اس بچے کو کیا خیال آیا. ایک مرتبہ خیمے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائی, ایک کونے میں ایک تیر نظر آئی, وہاں گیا, تیر کو اٹھایا, اپنے کرتے کو چاک کیا, ایک چھوٹا کپڑا لیا, تیر پر باندھا, فریرہ بنا
گفتگو ہوئی. ایک مرتبہ اپنا چھوٹا علم اٹھائے, ننھا سا علمدار, ایک مرتبہ خیمے سے دوڑا باہر آتا ہے, ایک مرتبہ حسین کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے. آقا آقا آپ اس لیے مرنے جا رہے کہ آپ کا علم بردار نہیں؟ آقا میں علم بردار بن گیا, اب مرنے نہ جائیے, شہزادی کو یتیم نہ کرے. ارے حسین جھکتے ہیں, فضل کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, فرات کا رخ کیا, اے عباس تیرا بیٹا علمدار بن گیا, مجھے مقتل جانے نہیں دیتا. وہاں سے حرملہ کا تیر چلا, وہاں فضل کا گلا چھڑا, لاشا حسین کے ہاتھوں میں. ایک مرتبہ حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. اب وہ آخری لمحہ کہ جب حسین مقتل میں جاتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوئے, مقتل کی طرف روانہ ہوئے. ارے اشقیاء نے جب دیکھا کہ 60 برس کا بوڑھا امام سویرے سے لے کے اب تک لاشا اٹھاتے آئے ہیں, 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں, ایک مرتبہ طنز مارنا شروع کرتے ہیں. ارے حسین تو کیا جنگ کرے گا, 3 دن کا پیاسا تھکا ہوا, کتنے حد تک لڑے گا. جیسے ہی زینب نے سنا, ایک مرتبہ آواز دیتی ہے, اے بھیا انہیں فاطمہ کے دودھ کی طاقت دکھا دیجئے. روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ حسین حملہ کرتے ہیں, 3 حملہ کرتے ہیں, ایسا شدید حملہ کہ کسی نے ایک 60 برس کے بوڑھے کا جنگ اس طرح نہ دیکھا ہوگا. ایسا جنگ کرتے ہیں. روایت میں ملتا ہے یزید کی آخری لائن, آخری صف کوفے کے دیوار سے جا کے ٹکراتی ہے, مگر 3 حملے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ اسلام کو بچانے کے واسطے حسین کا خون بہنا لازم. تلوار کو لیا, نیام میں رکھا, آؤ تیر, اسلام کی مدد کے لیے. حسین کا جسم حاضر, ورے نرغے آدھا میں گر چکے, کوئی تلوار مار رہا, کوئی بچیاں مار رہا, کوئی تیر مار رہا. اور سنیے گا, اور سنیے گا, ارے کوفے کے افراد نے کوفے سے پتھر لے آئے, جس کے پاس تیر نہ تھا, تلوار نہ تھی, ارے پتھر مارتے تھے. لو ایک پتھر چلا, حسین کی پیشانی پر لگا, حسین ڈگمگائے مگر اپنے آپ کو سنبھالا, اپنے آپ کو سنبھالا. ارے زینب نے زہرا کے دودھ کا واسطہ جو دیا تھا, زہرا کے دودھ کا واسطہ دیا تھا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ پریشان, آئینہ حرملہ, حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ آتا ہے, لبیک یا سردار, کیا بات ہے؟ ارے حسین کو دیکھو, یہ علی کا بیٹا ہے, ایسے گرنے والا نہیں, اس کو نیچے گراؤ. کل آپ نے سنا ایک 3 بھار کا تیر چلا, آج حرملہ نے دوسرا تیر نکالا. بس فرق یہ تھا کہ کل ایک ننھا مجاہد اچھلتا ہے, تیر کو روکتا ہے, یہاں زگر نہیں, تیر چلا, حسین کا گلا چھلا. ایک مرتبہ گھوڑے پر ڈگمگائے, زمین کربلا پر گرے. اب تک پورا واقعہ زینب خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی. جب تک گھوڑے پر تھے زینب کو نظر آتا تھا جیسے حسین فرش پر آئے. زینب کو کچھ نظر نہیں آیا, ہائی میرا بھیا کہاں, خیریت سے تو ہے, دوڑتی ہے اندر, سید سجاد کو اٹھاتی ہے, بیٹا سجاد ذرا اٹھو, بیٹا سجاد ذرا اٹھو, میری بھائی کی خیریت بتاؤ. اماں, پھوپھی اماں کیا بات ہے, بھیا نظر نہیں آتا, مگر کچھ اللہ کرے خیریت ہو, کیونکہ ابھی ابھی زمین کربلا لرزنے لگی ہے, سیاہ آندھیاں چل رہی. ارے اماں فاطمہ کی رونے کی آواز سنی, ارے بیٹا ذرا خیریت بتا دے, میرے ماں جائے.
حسین نظر نہیں آیا. اب جو سامنے دیکھا تو کچھ چیز آسمان کی طرف زجاج کی جسم نظر کو کھینچ لی. جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا بے اختیار سلام آ گیا, السلام علیکم.